نبی نے 80 جنگیں لڑیں، مگر کسی جنگ کے لڑنے پر اللہ نے نہیں کہا کہ تمہیں ہم نے فتح مبین دے دی۔ 80 جنگیں سرکار نے جیتی، اور سرکار سے 80 جنگیں اور سرکار پر تحمیل کی گئی، یعنی نبی نے ابتدا نہیں کی، سرکار کہیں لڑنے نہیں گئے۔ جتنی بھی جنگیں ہیں سارے مدینے کے قریب رہی، جو دلیل اس بات کی کہ حملہ کرنے وہ آئے تھے، نبی جواب دینے باہر گئے تھے، سرکار نے کبھی جنگ نہیں کی۔ میں ایک جملہ میرا تکراری نہ ہو جائے کہ نبی نے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں لی، رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے۔ 80 جنگیں سرکار نے جیتی ہیں، سرایا غزوات ملا کر 80 جنگیں سرکار کی ساتھ دشمن کا مقابلہ ہوا، مگر کہیں اللہ نے نہیں کہا خیبر جیسی جنگ، خندق جیسی جنگ اور بدر جیسی جنگ، مشکل ترین جنگیں سرکار نے لڑی اور سرکار نے جیتی۔ یہ تو کمال و عظمت مصطفیٰ ہے کہ جنگ علی جیتتا ہے، نام مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ اتنی ایسی مشکل جنگیں۔ اب آپ کا مزاج مجھے لگ رہا ہے کہ ایک جنگ کا منظر دکھا دوں آپ کو، کہ جو جنگیں حضرت نے لڑی اور جن جنگوں میں حضرت نے میدان میں اترے، اور آپ نے وہ ساری جنگیں، خاص طور پہ جنگ بدر پہلی جنگ، اور اس جنگ کے اندر مولا علی کی عمر 20 سال کی تھی، اور 20 سال کا جوان نبی کے لشکر کا پرچمدار، نبی کے لشکر کا پرچمدار 20 سال کا جوان۔ تو پہلا پیغام تو یہیں یہ دیتا ہوا گزر جاؤں کہ خبردار یہ نہ دیکھنا کہ جوان ہے یا بچہ، یہ دیکھنا قابل ہے یا نہیں، قابلیت معیار ہو۔ تو میرے مولا نبی نے مولا علی کے ہاتھ میں تلوار 20 سال کی عمر میں دی۔ تو دشمن نے پہلے تو یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ جوان ہے، بچہ ہے، کم سن ہے جی۔ تو مولا نے جب میدان میں اترے مولا، اور آپ نے 3 پرچمداروں کو وہاں مارا۔ اب ایسا مضمون آ گیا ہے کہ تھوڑی سی بات ہو جانی چاہیے۔ مولا سے کسی نے پوچھا، یا علی جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ تو فرمان لگے سرداروں کو مارتا ہوں، سپاہی تو غریب ہیں، انہیں مار کر کیا کرنا۔ تو میرے مولا نے پہلے 3 پرچمداروں کو مارا، تو وہ جو آواز گونج رہی تھی، وہ جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ کم سن ہے، تو پھر میرے مولا نے ایک رجز، ایک خطبہ دیا میدان میں، آواز لگائی آپ نے، ایک پورا خطبہ دیا۔ اس رجز میں 2 مصرے حضرت کیے تھے، حدیث و سنی بازل و سنی حدیث و کم، میرے عمر کے بارے میں تم کچھ کہہ رہے ہو، میری عمر کے بارے میں تم کچھ کہہ رہے ہو، سنو۔ وَلِمِثْلِ هَذَا وَلَدَتْنِي أُمِّي، مجھے میری ماں نے اسی دن کے لیے جنا تھا۔ سرکار کو یہ تو جنگ بدر میں بڑا مولا اس جنگ کو جیت کر آئے، آپ نے 18 بڑے سردار اس جنگ کے اندر مارے، اور یہ جنگ بنام علی تمام ہوئی۔ اور پھر جنگ جو ہے وہ احد آیا، احد کے میدان میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا عجیب داستان ہے۔ اور یہ بات بھی کہتا ہوا گزروں کہ جنگ احد میں جن لوگوں نے میدان چھوڑ دیا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، تو وہ بھاگنے کی داستان کو ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم بھاگنے والوں میں سے نہ ہوں۔ مگر یہ ذہن میں رہے کہ ان جنگ احد میں بھاگنے والوں سے متعلق جو کل آپ نے بھی 2 مصرے سنے، اور پھر اس کے بعد آپ نے بھی داد دی، اور آپ نے بھی جو ہے وہ، اور میرے قبلہ گاہی نے بھی 2 مصرے پڑھے اپنے کلام میں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ مجمع قرآن پرست مجمع ہے، یہ مجمع اللہ پرست مجمع ہے، یہ ممبر سلونی کی شبیہ ہے، یہ ممبر علم پھیلانے کی جگہ ہے، یہ ممبر جو ہے وہ ہلکی بات کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا کسی اور میدان کے بارے میں تو آپ کچھ بھی کہہ لیجئے گا، مگر میدان احد میں جو گئے اور واپس آئے ان کے بارے میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 155 کے اندر بہت واضح اعلان ہے، لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ تو اللہ جیسے معاف کر دے، امت کو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔
لہٰذا صحابہ کرام کی توہین، امہات المومنین کی توہین، خلفائے ثلاثہ کی توہین کرنا شرعاً حرام ہے۔ یہ صرف نعرہ نہیں لگانا، عمل کر کے بھی دکھانا ہے۔ میں کسی فرد کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کروں گا، مراد میری کسی بھی ذاکر یا کسی بھی خطیب کی، مجھے اپنی قوم کو بچانا ہے۔ اور بچانے سے مراد یہ ہے کہ جب یہ ہمارے فقہا نے فتویٰ دے دیا تو پھر ہم اس پہ عمل کریں گے۔ تو جنگ احد میں تو ایسا ہوا، اور پھر جنگ احد کے بعد جنگ خندق سامنے آئی، تو جنگ خیبر سامنے آئی، پھر جنگ خندق سامنے آئی، یعنی تیسری جنگ جو ہے مسلمانوں سے جو لڑی گئی وہ خیبر کی جنگ ہے، چوتھی جنگ ہے خندق کی جنگ۔ تو خیبر کی جنگ میں اور خندق کی جنگ میں بھی بڑے حسین مارکے ہیں۔ احد کی جنگ کا ایک حسین مرحلہ میں آپ کو ایک منظر دکھا دیتا ہوں۔ سرکار کو معلوم ہوا کہ یہ ایک کرائے کا قاتل لائے ہیں، نوفل بن خبیلہ، جس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میں مارنے کسے جا رہا ہوں، اسے غرض پیسے سے ہے۔ لڑنے کے لیے اور مارنے کے لیے لوگوں کو پیسہ دیا جاتا تھا کہ تم جا کے کسی کو قتل کر کے آ جاؤ۔ آج بھی کچھ اسی طرح سے ہو رہا ہے، اور بہرحال بہت اس کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، اور معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نوفل بن خبیلہ نامی ایک کرائے کا قاتل لے کر آئے، اور اس کا بڑا نام تھا، وہ ایک وار کے اندر جو ہے وہ دو تین آدمیوں کو قتل کر دیتا تھا، ایک تلوار کی اشارے میں 3 آدمی گرا دیتا تھا، اس انداز کا آدمی تھا۔ سرکار کو جب معلوم ہوا کہ نوفل بن خبیلہ بھی وہاں آیا ہوا ہے، تو سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا فرمائی، اور دعا یہ فرمائی، اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ میری امت کو، میرے مجاہدوں کو نوفل سے محفوظ رکھ۔ یہ آواز دعا کی مولا علی نے سن لی، جنگ آگے بڑھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد سرکار ایک بلندی پر جا کر کچھ ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کچھ دیکھنے لگے، تو دور سے مولا علی کی آواز آئی، یا رسول اللہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ من لے علم بنوفلا، کسی کو پتا ہے نوفل کہاں ہے؟ تو مولا نے وہاں سے آواز دے کر کہا، یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا۔ تو یہ جو میدان، خاص طور پر مولا علی علیہ السلام، بحث نہیں ہونی چاہیے، یا دلیل لے کر آؤ یا دلیل مانو۔ اللہ کٹ حجتیوں اور بحث اور مباحثہ کرنے والوں کو، لڑنے اور لڑانے والوں، کتنی جنگیں سرکار نے لڑی، 80 جنگوں میں کامیابیاں۔ جنگ احد بھی نبی معاذ اللہ مسلمان ہارے نہیں، مسلمان جنگ احد ہارے نہیں۔ ہارنے کا مفہوم اور جیتنے کا مفہوم اسلامی جہاد کی تاریخ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔